बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8-9 मैट्रिक सबक नज़रिए पाकिस्तान आपका जारी है। सफ़ा नंबर 44 पे देखिए। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक अक़ीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है और इस नज़रियाती पहलू को नुमायाँ करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। ऐसी नज़रियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जोग्राफियाई खत्ते के लोगों के लिए जगह होती है और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमान, जिनमें हर नस्ल, हर रंग, मुख्तलिफ जोग्राफियाई खत्तों के लोग शामिल थे, उनको एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर न था जो इस्लामी कौमियत के बरक्स ज़ात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी। चुनांचे उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अक़ीदे, अपने नज़रिए ज़िंदगी, अपने दर्ज माशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तक़बिल को संवार सकें। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस्लाम के नज़दीक जो कौम बनती है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले जो हैं वो एक कौम कहलाते हैं, यानी मुसलमान। और इसको ना मानने वाले, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, लेकिन वो सिर्फ एक ही कौम कहलाएंगे, वो गैर मुस्लिम। अब इस तरह से जो है वो क्या होता है कि कोई भी रंग हो, कोई भी नस्ल हो, ख़ानदान हो, कोई किसी ज़बान बोलने वाले लोग हों, कहीं के भी रहने वाले हों, वो सब एक कौम में जमा हो जाते हैं, एक दायरे में आ जाते हैं, दायरे इस्लाम के। और जैसे कि इस्लाम ने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इस तरह ये रंग, नस्ल, ख़ानदान, ज़बानों का फ़र्क उनको अलग नहीं करता, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8-9 मैट्रिक नज़रिए पाकिस्तान का चैप्टर आपका जारी है। सफ़ा नंबर 43 पे सेकंड पैराग्राफ देखिए।
یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ بیٹا اس وقت تک ہم نے جو اتنے پیراگراف پڑھے ہیں اس چیپٹر کے، ان میں پاکستان بننا کیوں ضروری تھا اس کی وضاحت کی گئی ہے حالات اور واقعات کے ذریعے سے، شواہد پیش کیے گئے ہیں، حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اب جو ہے مصنف نظریاتی اعتبار سے یہ واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان کا بننا کیوں ضروری تھا۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا میں قوم کیسے بنتی ہے، اس کے متعلق دو نظریات ہیں، دو خیالات ہیں۔ ایک نظریہ مغربی نظریہ کہلاتا ہے، جن کا کہ کہنا یہ ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے، یعنی ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم کہلائیں گے، جیسے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی، سعودی عرب میں رہنے والے عربی، امریکہ میں رہنے والے جو ہیں وہ امریکی، برطانیہ میں رہنے والے برطانوی، جاپان میں رہنے والے جاپانی، اس طرح جتنے وطن ہیں دنیا میں، جتنے ممالک ہیں اتنی قومیں ہیں۔ اور دوسری طرف جو دوسرا نظریہ ہے وہ اسلامی نظریہ ہے، اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا اور یہ کہا کہ دنیا میں صرف دو ہی قومیں ہیں، ایک وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے ادا کریں اور دل سے اس کے اوپر یقین کریں، یعنی اللہ کی وحدانیت، اور اس کے ساتھ جو دیگر عقائد ہیں ان کو مانیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اور دوسرے اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، کافر ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے ماننے والے ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ بس کافر ہیں، یعنی غیر مسلم ہیں۔ تو یوں دو قومیں صرف وجود میں آتی ہیں دنیا میں، ایک مسلم اور دوسری غیر مسلم۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں نظریات میں سے کون سا نظریہ ایسا ہے کہ جس میں انسانیت کی فلاح ہے۔ تو پہلا نظریہ اگر ہم دیکھیں مغربی جو مفکرین نے پیش کیا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، اس کی بنیاد پر وہ کتنا خطرناک ہے دنیا کے لیے، اس کا ثبوت ہمیں اس سے ملتا ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئیں، وطن پرستی کی وجہ سے ہوئیں۔ کہ ظاہر ہے کہ اگر قوم وطن سے بنتی ہے تو ہر قوم کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بہت بڑی قوم بن جائے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہو، تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ اپنی جو زمینی حدود ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کرے گی، یعنی اپنے ارد گرد کے ممالک کو، اپنے علاقوں کو اپنے وطن میں، اپنے ممالک میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہی ہوا کہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، جس میں کہ بڑے پیمانے پر دنیا میں تباہی و بربادی ہوئی، وہ اسی جو ہے وہ قومیت کے جو کہنا چاہیے کہ وطن پرستی کی، وطن کے اپنی زمینی حدود کو بڑھانے کی ہوس میں لڑی گئیں اور تباہی کا دروازہ کھلا اور بہت یعنی نقصان ہوا انسان کو، دنیا کو، ہر طرح سے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں کے معاملے کا جائزہ لیا جائے تو وہ تو ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ تھا یہ نظریہ، کیونکہ اس اعتبار سے تو ہندوستان میں رہنے والے چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں وہ ایک قوم کہلاتے، یعنی کہ ہندوستانی قوم کہلاتے۔ اب مسلمانوں کی جو اپنی شناخت ہے اسلام کی، مسلمان ہونے کی، ان کا دین ہے، ان کے رسم و رواج ہیں، وہ سارے کے سارے پھر ختم ہو جاتے۔ اب ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، وہ سمجھیے کہ مطلب ہندوؤں ہی میں ضم ہو جاتے، انہی میں شامل ہو جاتے، ان کا اپنا کوئی دنیا میں جو ہے وہ ان کی کوئی پہچان نہ رہتی۔ اس لیے جو ہے وہ ان کو یہ اور اگر وہ یہ کہتے کہ مطلب وہ غیر ہندو ہیں، مسلم ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو ایک اقلیت بن کے رہنا پڑتا۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اقلیت بن کے رہنا جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ مکمل آزادی نہیں ہوتی، اور مسلمان کبھی بھی ایسا مسلمان صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے، کسی کا کسی نظام کا، کسی اور حکومت کا، کسی اور انسان کا غلام نہیں ہوتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ نظریہ ناقابل قبول تھا اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت دل۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دوسرا نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پیش کردہ ہے، جس میں کہ آپ نے فرمایا کہ نظریے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پہ قوم وجود میں آتی ہے، اور اس لحاظ سے دنیا میں صرف 2 قومیں ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار کے ذریعے اس نظریے کی وضاحت کی ہے کہ تم اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی کہ اپنی ملت کے بارے میں دوسری قوموں کے جو نظریات ہیں ان سے مقابلہ مت کرو، کیونکہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہ یعنی مسلمانوں کی قومیت کی جو ترکیب ہے، جو اجزاء ہیں وہ الگ ہیں، وہ عقیدے ہیں، وہ نظریہ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یعنی مغربی جو قومیں ہیں ان کی جو قومیں بنتی ہیں وہ ملک سے بنتی ہیں، اور ملک ظاہر ہے کہ خاندانوں کے ذریعے سے وجود میں آئے، جبکہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، یعنی مسلمانوں کی جو قوم توانا ہوتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے، وجود میں آتی ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر۔ یہ جو ہے وہ یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں، پھر آگے میں آپ کو اور اس کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ اللہ حافظ۔